السماء جلالا. مالک یوم الدین، اللہ تعالیٰ یوم جزا کا مالک ہے، بدلے کا دن یعنی قیامت کا دن، اور قیامت یا بدلے کے دن کو خاص طور پر اس لیے ذکر کیا گیا ہے کیونکہ قیامت کے دن تمام امور اور کاموں کا اللہ تعالیٰ کے علاوہ اور کوئی مالک نہیں ہے۔ صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ کے نزدیک سب سے برے نام کا مالک وہ شخص ہے جس کا نام شہنشاہ یعنی بادشاہوں کا بادشاہ ہو، جبکہ اللہ کے سوا کوئی بادشاہ ہی نہیں ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ اس دن اگلی پچھلی تمام نسلوں کو جمع کر کے ان کے زندگی کے کارناموں کا حساب لے گا، اور ہر انسان کو اس کے عمل کا پورا صلہ اور بدلہ ملے گا۔ اللہ تعالیٰ کی تعریف میں رحمان اور رحیم کہنے کے بعد روز جزا کا مالک کہنے سے پتہ چلتا ہے کہ وہ صرف مہربان ہی نہیں، بہترین منصف یعنی انصاف کرنے والا بھی ہے، جو اس دن پورے اقتدار کا مالک ہوگا اور کوئی اس کے سامنے رکاوٹ نہیں بن سکے گا۔ لہذا ہم اللہ تعالیٰ سے صرف اس کے رب ہونے اور اس کی رحمت کی وجہ سے صرف اس سے محبت ہی نہیں کرتے بلکہ انصاف کی وجہ سے ہم ڈرتے بھی ہیں، اور یہ ذہن میں رکھتے ہیں ہماری برائی کا انجام اور ہماری نیکی کی بھلائی صرف اسی کے ہاتھ میں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے مالک لفظ استعمال کیا ہے جس کی وجہ یہ ہے کہ اس روز ظاہری طور پر بھی مالکیت یعنی مالک ہونا اور ملوکیت یعنی بادشاہ ہونے کا یہ سلسلہ ہمیشہ کے لیے ختم ہو جائے گا، اور بادشاہت اور حکم صرف اللہ تعالیٰ کا ہوگا۔ اللہ تعالیٰ سورۃ الانفطار آیت نمبر 19 میں فرماتے ہیں، یوم لا تملک نفس لنفس شیئا والامر یومئذ للہ۔ قیامت کا دن وہ دن ہے جس دن کوئی شخص کسی شخص کے لیے کسی چیز کا مختار نہ ہوگا، اور تمام تر حکم اس روز صرف اللہ تعالیٰ کے لیے ہی ہوگا۔ امام ابن کثیر لکھتے ہیں کہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، حساب کتاب شروع ہونے سے پہلے اپنا محاسبہ کر لو، اپنے نفس کا وزن کر لو، اور اس سے پہلے کہ اس کا وزن کیا جائے، اور اس ذات کے آگے بڑی پیشی کے لیے تیاری کرو جس کے سامنے کوئی چیز ڈکی چھپی نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ سورۃ الحاقہ آیت نمبر 18 میں فرماتے ہیں، یومئذ تعرضون لا تخفی منکم خافیہ، یعنی اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں اس دن تم سب سامنے پیش کیے جاؤ گے، تمہارا کوئی بھید پوشیدہ نہ رہے گا۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین، خاص ہم اسی کی عبادت کرتے ہیں اور خاص اسی سے مدد مانگتے ہیں۔ ایاک نعبد میں عبادت کا لفظ 3 معنوں میں استعمال ہوتا ہے، پوجا پرستش، اطاعت اور فرما برداری، بندگی اور غلامی۔ اس مقام پر تینوں معنی مراد ہیں، یعنی ہم اللہ کے پرستار، مطیع و فرمان اور بندہ و غلام بھی ہیں۔ ان تینوں معاملات میں ہم صرف اللہ تعالیٰ کو مانتے ہیں، اور ان تینوں معنوں میں کسی بھی معنی میں کوئی دوسرا ہمارا معبود اور شریک نہیں ہے، اور دنیا کی ہر چیز ہی اللہ تعالیٰ کی عبادت میں مصروف ہے۔ سورۃ الحدید آیت نمبر 1 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، سبح للہ ما فی السماوات والارض وہو العزیز الحکیم، آسمانوں اور زمین میں جو کچھ ہے اللہ تعالیٰ کی تسبیح کر رہی ہے، وہ زبردست حکمت والا ہے۔ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ، یعنی صرف عبادت ہی نہیں، مدد کا تعلق صرف تیرے ساتھ ہی ہے، یعنی صرف عبادت ہی نہیں، مدد کا تعلق بھی صرف تیرے ساتھ ہی ہے۔ جس طرح عبادت کا تعلق تیرے ساتھ ہے، یا اللہ ہماری مدد کا تعلق یا ہم تجھ سے جو مدد مانگیں گے اس کا تعلق صرف تیرے ساتھ ہے۔ ہمیں معلوم ہے ساری دنیا کی نعمتیں، طاقتیں اور سارے تصرفات کا تو ہی اکیلا مالک ہے، اسی لیے ہم ساری نعمتوں اور حاجتوں کی طلب میں صرف تیری طرف ہی رجوع کرتے اور تیرے آگے ہمارا ہاتھ پھیلتا ہے، اور تیری مدد ہی پر ہمارا اعتماد ہے۔ یہاں عبادت کو مدد مانگنے پر مقدم کیا گیا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کے حق کو بندے کے حق پر مقدم کیا گیا ہے۔ عبادت ایک ایسا نام ہے جو ظاہری، باطنی اقوال اور اعمال سے مل کر مکمل ہوتی ہے، جن کو اللہ پسند کرتا ہے اور جن سے وہ راضی ہوتا ہے۔ نستعین استعانت سے نکلا ہے، استعانت کا مطلب ہے نفع لینے اور نقصان کو دور کرنے میں پورے اعتماد سے اللہ پر بھروسہ کر کے مدد مانگنا۔ اللہ تعالیٰ نے عبادت کے بعد استعانت یعنی مدد مانگنے کا ذکر کیا ہے، حالانکہ استعانت یعنی مدد عبادت میں شامل ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ بندہ اپنی تمام عبادات میں اللہ تعالیٰ کا محتاج ہے، اور اگر اللہ اپنے بندوں کی مدد نہ کرے تو بندہ اللہ کے حکموں اور جن چیزوں سے اس نے منع کیا ہے ان چیزوں سے بچ نہیں سکتا۔ اور ایاک نعبد کو پہلے لانے کی ایک اور وجہ یہ بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں دعا کا
کا سلیقہ بھی سکھا رہے ہیں۔ اور استعانت یعنی مدد صرف ان کاموں میں ہے جو اللہ تعالیٰ کے لیے خاص ہیں۔ جو کام بندوں کے ساتھ خاص ہیں یعنی کسی سے پانی مانگنا، دوا مانگنا، کوئی چیز مانگنا، اس استعانت میں شامل نہیں ہے۔ جزاک اللہ، بارک اللہ فیک۔